ہوتا تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی مدینہ چھوڑ کر نہ نکلتے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت جو کتاب لکھی ہے اس میں چوتھے پانچویں صفحے کے اوپر بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. اس کے اندر لکھا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, میں ان سے اپنے رشتہ دار میاں ظہیر سے, میاں ظہیر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کام صرف تحریک صلات نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب و غریب بات دوسری لائن اسی میں نیچے فرمانے میاں ظہیر اب تو محنت کر کے ایک نئی قوم کو پیدا کرنا پڑے گا. اب محنت کر کے ایک نئی قوم, یہ ہے وہ نئی قوم جو ایسے تقاضوں کے اوپر اپنے آپ کو حوالے کر دے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ کوئی دیکھنے والا نہیں, جہاں کوئی سننے والا نہیں. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے خروج ہیں جو آپ کو ملیں گے سیرت کے اندر. تو اس واسطے یہ ہمارے جتنے بھی تقاضے دیے جاتے ہیں, ہم صوبوں کے اندر اجتماعات میں اپنے ذمہ داروں کو پھیلا رہے ہیں, ہم اجتماعات کے پہ اجتماعات ہوتے آ رہے, جلسوں پہ جلسے ہوتے جا رہے, وہاں ہمارے ذمہ داروں کا خروج ہو رہا, کام کے علاقوں کے اندر ہمارے ذمہ داروں کا خروج ہو رہا, یہاں مقامی کام جمانا ہے, یہاں فلاں کام, یہاں فلاں, یہ نئے نئے تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور جو اصل نکلنے کا جگہیں تھیں وہ نکلنے کی جگہیں ساری کی ساری رہ جاتی ہیں. تو اس واسطے اس کی ہمارا پورا صوبہ بہت پورا ملک پورا اہتمام کرے کہ پورے ملک کے اعتبار سے کوئی ایسا کمزور علاقہ ہمارا ایسا باقی نہ رہے جو مضبوط علاقہ مستقل طور پر ہماری جماعتیں نہ بھیج رہا ہو. دو چیزیں اس کے اندر بہت بنیادی ملتی ہیں سیرت کے اندر. نمبر ایک چیز تو تعقیب الجیوش, جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے حیات الصحابہ کے اندر کہ ایک جماعت کے واپس آنے سے پہلے دوسری جماعت کا ڈالنا, ایک تو اس کا تسلسل مستقل طور پر باقی رہے. نمبر دوسری چیز یہ بھی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ نکلنے والی جماعتیں اس ترتیب کے اوپر ہمارا خروج رکھیں جو ترتیب حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی. یہ مہمان بن کر نہیں جایا کرتے تھے, میزبان بن کر جایا کرتے تھے. یہ جا کر علاقوں والوں پر خرچ کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ نرمی سے رہا کرتے تھے. اس سے دین کا تعارف ہوا کرتا تھا. تو بڑے خرچے کی جماعتیں علاقوں کے اندر ڈل کر مستقل طور پر کام کریں. تو اب سنائیے کارگزاری شروع کریں جی. کارگزاری کس کو لیں گے پہلے؟ امین صاحب کو مجھے بتا, امین صاحب کیا ہے یہ سفر مسکرات میں تو ہے وہیں مسکرات نہیں, مسکرات میں شاید کارگزاری نہیں, صبح سے نظر نہیں آئی, ان کا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے. مہمان حفیظ صاحب ہیں, یعقوب صاحب تو کہتے میری روانگی ہے ان کی ہے. وہ تو کیا کیسے کریں, کیا ترتیب بنائیں گے؟ اصل دو طرح کی کارگزاری ہے. ایک تو جو علاقے دیے تھے ان میں عدد کتنی جماعتیں دی ایک سال کے اندر. دوسرا ایک موٹی سی چیز ہے جو علاقہ دیا تھا, جس وقت آپ کو دیا کیا سطح تھی اور آج ایک سال میں کیا سطح پہنچی. شروع کر لیجیے. 4 ماہ والوں میں ماشٹر صاحب 5 ماہ کی مسجدوں میں کتنا اضافہ ہوا. جی جماعتیں ہیں, کیا ہوا؟ یہ ہمیں آگرہ منڈل یو پی میں ایک آتا ہے, اس میں 12 اضلاع ہیں آگرہ منڈل کے نام سے. یہ 12 ضلع ہمیں دیے گئے تھے. آگرہ کے 12 ضلع ہیں جی ہاں, حلقہ آگرہ 12 اضلاع دیے گئے تھے. اس میں تسلسل کے ساتھ ہم نے 80 جماعتیں بھیجی. ماشاءاللہ جی. اور ہاں جی, اور بتا دیں. اس کے بعد ایک بہار کے اضلاع ہیں, سرسا ہے, سرسا ہے وغیرہ, اور یہ بیگوسرائے اور کچھ اضلاع ہیں. پننگوا حلقہ ہمارا ہے, ان کو ہم نے دیا ہے محنت کے لیے, تو وہاں سے انہوں نے 45 جماعتیں بھیجی. 45 تسلسل کے ساتھ. کچھ ساتھی ہمارے وہاں گئے, ان کے ذمہ داروں سے ملے, ان کی ترتیب بنائی, ان سے تقاضے لیے, اضلاعوں کا سفر کیا اور وہاں کے ذمہ دار سے. یہ بڑی اہم ترین اور بنیادی چیز ہے. دیکھیں جن اضلاع کے اندر آپ حضرات جماعتیں بھیج رہے ہیں, ہماری ذمہ داریوں کی ذمہ داری, دونوں کی ذمہ داری سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے. ایک اضلاع والوں کی ذمہ داری, جو کمزور اضلاع ہیں ان کی ذمہ داری, ایک مضبوط اضلاع جو ہے ان کی ذمہ داری. کمزور اضلاع جو ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن مضبوط اضلاع کو جماعتیں دی گئی
جو کمزور اضلاع ہیں، جن کو محنت کے واسطے علاقے یعنی جن کو حوالے کیا ہے کسی کے، وہ وقتاً فوقتاً اپنے 2 ساتھی 4 ساتھی مضبوط اضلاع کے مشوروں میں بھیجا کرے اہتمام سے کہ بھئی آپ کو ہمارے یہاں دی ہوئی ہے، آپ اپنی جماعتیں ہمارے یہاں بھیجیے، آپ کو یہ تقاضا دیا ہوا ہے، ہم تو طالب ہیں نا، اور حدیث شریف ہے طالب الصادق لا یحرم، سچا طالب جو ہوتا ہے اللہ اسے محروم نہیں کرتے کبھی بھی، تو یہ ایک بڑی ذمہ داری چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مضبوط علاقے کمزور کو دیے ہوئے ہیں، یہ خود جا کر کمزوروں کا حال دیکھیں مستقل طور پر، کتنی جماعتوں کی کھپت، کتنی جماعتوں کی ضرورت، کیا ہماری جماعتوں نے کام کیا ہے، اس کو مستقل طور پر جی بتائیے۔ جی اسی طرح دونوں اضلاع میں ہمارے ساتھی گئے تھے، آگرہ منڈل میں بھی گئے تھے، ماشاء عبدالحمید وغیرہ ان کے ساتھی۔ آگرہ کے کوئی ساتھی ہے ذمہ دار ساتھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اس وقت آگرہ کے ذمہ داروں میں سے کوئی ہو؟ حلقہ آگرہ کے ذمہ داروں میں سے بھائی حلقہ آگرہ کے ذمہ داروں میں کوئی ہے؟ بابو بھائی ہیں، جو 80 جماعتیں ہیں آپ کے یہاں؟ کافی رہی جماعتیں جو آئی آپ کے یہاں؟ اور چاہیے؟ کون سے ضلع کے ساتھ؟ یہ کون سے ضلع کے ہیں آپ؟ متھرا کتنے آئے متھرا کے اندر؟ کتنی ضرورت ہے متھرا کے اندر؟ 20 جماعتوں کی ضرورت ہے، 5 متھرا اور کسی کو بھی ملا ہوا ہے؟ کس کو ملا ہے؟ آگرہ کو بھی ملا ہوا ہے، اور وہاں سے کتنی جماعتیں ہیں اور جگہ سے؟ کل کتنی جماعتیں آپ کے یہاں آ گئی ہوں گی اس دوران؟ نہیں کل جماعتیں 50 جماعتیں آ گئی ہوں گی، ماشاء اللہ۔ چلیے پننگوا جیسے بہار 45 جماعتیں بھیجی، بیگوسرائے بہار کے کوئی ساتھی؟ کوئی بہار کے ساتھی ہیں جی؟ بیگوسرائے کہہ رہے ہیں، بیگوسرائے کے بہت اچھا۔ ماسٹر صاحب یہ کس طرح کی جماعتیں تھی جو بھیجی گئی، یعنی کتنے وقت کی رہی؟ یہ مضبوط جماعتیں گئی۔ ماشاء مبشر صاحب یہ خود وہاں گئے، سفر کیا اپنی جماعت کے ساتھ۔ نہیں وہ تو گئے ماسٹر صاحب، 45 جماعتوں کو لے کے چلیں گے ماسٹر صاحب، لیکن پھر بھی آئی ہیں بہار کے اندر ان کی جماعتیں آئی ہیں، ہم لوگوں نے ان کو جو 7-8 ضلع دیا تھا، وہاں لگاتار جماعتیں ان کی آئی ہیں۔ بہت اچھا ماشاء اللہ۔ اس بات کو بھی بہت اہتمام سے سوچے ہمارے پورے ملک والے کہ جو جماعتیں آ رہی ہیں ان کی نصرت کی بھی مضبوط ترتیب ہو، یہ نہیں دیکھو بتا رہے 50 جماعتیں ان کے ضلع کے اندر آئی ہیں اور ماشاءاللہ یہاں آئی ہیں جماعتیں 30-40، تو اگر صحیح نصرت نہیں ملے گی، ساری ملک کی جماعتیں آپ کے ضلع کے اندر آ جائیں، آپ کے ضلع کے اندر کام کھڑا نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے، بالکل مضبوط بات ہے، اس کو اپنے پاس لکھ لیں اپنی اچھی طرح۔ ہمارے پاس حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لکھا ہوا ہے، حضرت بیان میں فرما رہے کہ جہاں مدینے والی ہجرت ہوگی، مدینے والی نصرت ہوگی، وہاں سے سارے عالم کے دین کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اگر مدینے والی نصرت نہیں ہے، یہ ذمہ دار ساتھی جو ہیں صفحے اول کے، یہ جماعتوں کے ساتھ پڑھ کر کام نہیں کرتے، مستقل اپنا بستر نہیں، اور نصرت اسے نہیں کہتے۔ 2 گشت کرا دیے دن کے، 2 ملاقاتیں کرا دی، جی ہم نصرت کر رہے ہیں، دکان سے اٹھ کر آئے آ کے گشت کرا دیا، دکان سے اٹھ کر آئے آ کر 4 ملاقاتیں کرا دی، اسے جماعت کی نصرت نہیں کہتے۔ یہ تو اس نصرت کے اوپر حبشہ میں دین زندہ نہیں ہوا۔ وہ نصرت چاہیے جو مدینہ منورہ والے کہ آنے والوں کے مقصد کو اپنا مقصد سمجھے، محلے والے آنے والوں کے مقاصد کو اپنا کیا سمجھے، مقصد سمجھے، ذمہ دار بستر ڈالیں مسجد کے اندر لے جا کر، پھر کہیں جا کر نصرت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر جماعتیں تیار ہوتی ہیں۔ چلیے جی کسی ضلع کی ایسی کارگزاری سنا سکتے ہیں کہ اتنا اضافہ ہوا اس ضلع میں ہم 1 سال میں؟ جماعتیں نہیں آپ حضرات جو جماعتیں کام کر کے آتی ہیں مستقل، ماسٹر صاحب ان کی کچھ کارگزاری لیتے ہیں، مثلا آپ نے پہلی جماعت جنوری میں بھیجی، ایک مثال دے رہے ہیں آپ، اب فروری مارچ اپریل آپ کے 3 مہینے پورے ہو رہے ہیں، اب آپ کے یہاں مشورہ ہے، وہاں سے کوئی جماعت کام کر کے آئی، تو آپ نے پوچھا پچھلی جماعتوں سے، اگلی جماعتوں سے کہ پچھلی جماعتیں کیا کام کر کے آئی تھی، کیا نوعیت ہے، کام بڑھ رہا ہے کچھ؟ ماشاء الحمید صاحب ماشاء الحمید صاحب علی گڑھ بھی جو ہے، علی گڑھ بھی ایک اور بتائیے ماسٹر صاحب۔ اڑیسہ بھی ایک ہمیں صوبہ ملا ہوا تھا، اس میں کچھ ضلع تھے 3۔ کل کتنے ضلع ملے تھے آپ؟ اس میں 18 جماعتیں بھیجی۔ کل کتنے کمزور علاقے ملے آپ کو؟ کل تو ہمیں اڑیسہ کے نہیں مجموعی اعتبار سے 8 کے قریب ملے تھے، 8 کے قریب ملے ہیں۔ اور کل خروج کتنا ہوا ان 8 میں؟ ان سب میں خروج ہوا ہے، ان میں زیادہ جماعتیں گئی ہیں، جیسے
80 यहाँ भेजी, 45 यहाँ भेजी, 18 जमातें उड़ीसा में भेजी थी तसलसल के साथ। और ये 15 जमातें यहाँ हिंदूपुर, बंगलोर, कदरी इन हल्कों में। कुल मजमुआ कितना खुरूज हुआ आपका दूसरे अजला के अंदर? 158 बताइए। तकाज़ों के ऊपर कुल मजमुई खुरूज कितना हुआ आपकी जमातों? 200 जमातें सही। 200 जमातें गई। और मेवात से निकली कितनी जमातें? जमात तो कम से कम 1800 जमातें निकली। 1800 जमातों में से 200 जमातें मेवात से बाहर गईं और तकरीबन 1600 जमातें मेवात के अंदर ही चली। मेवात में गई वो तो, और दूसरे जैसे यूपी के इलाके हैं, बागपत है, आपको तकाजे मिले हुए हैं। ये तकाजे नहीं, ऐसी जमातें बेहतर मेन टारगेट पे तो ये हमें तकाजे मिले। 200 जमातें गई, गोया कि 1800 जमातों में से जो तकाजे दिए। बस ठीक, बुलाइए अगले। बाकी हिमाचल जैसे 10 जमातें गई। यूपी के अंदर जमातें डाल दें। वादी में भी एक जमात गई थी। 4 महीने की जमातों का भी सवाल हो, काम उठाने के लिए। मास्टर साहब, ये 200 जमातों में से 4 महीने की जमातें कितनी भेजी होंगी आपने? इसमें तकरीबन 50 जमातें। 50 जमातें चिल्ले की थी, 150 4 महीने की। 50 4 महीने की थी। हाँ भाई देखो, इस बात का बड़ा एहतमाम होना चाहिए। जितने भी कमज़ोर इलाकों के अंदर जमातें भेजी जा रही हैं, इस बात की फिक्र हो कि 4 महीने की जमातें हों। चिल्ले की जमातों का वक्त ही क्या होता है? वही 40 दिन 20 दिन। एक तो चिल्ले ही समझ में नहीं आता क्या चीज़ है, और फिर उसके बाद उस चिल्ले की जमात का क्या वक्त, वो क्या काम बेचारी जाके खड़ा करेगी। तो ये तो मजबूती के साथ 4-4 महीने की जमातें होती हैं जो इलाके के अंदर पढ़कर कुछ काम खड़ा कर सकती हैं। कुछ फरमा रहे हो ना मसूद साहब? मैं मास्टर साहब, वादी में हमने कुल 4 जमातें बताई। क्या वजह रही? इसमें शराई बहुत ज्यादा है। एक तो बादशाह हो, एक जो है शादीशुदा। तो क्या वो मेवात बादशाह नहीं रहे क्या? एक शादीशुदा हो, एक जो है 4 महीने वो हो, बहुत ज्यादा शादी तो जल्दी हो जाती है ना। सारे शादी तो इनके 16 साल में नहीं मोहतरम, देखो बात सुनो हमारी। वादी के अंदर जो शराइत है जमात की, इसका मतलब यह है कि मजबूत जमातें वादी में डालनी ही डालनी है हर हाल के अंदर। और भाई देखो, अपने यहाँ हमारे पूरे मुल्क से हम दरख्वास्त करेंगे इस बात की, जिन जिन को वादी मिला हुआ है, ये अपनी मजबूत जमातें एहतमाम से डालें। बड़ी सलाहियत का इलाका है और बहुत अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है कि दीन के तकाजे पूरे कर सकता है। तो इस वास्ते इसके अंदर कमी ना हो। अल्लाह ना करे कोई बात अगर नहीं डाल पा रहे तो आप फिर हमारे पास रखिए इस तकाजे को। जी हम नहीं पूरा कर पा रहे तकाजा, आप किसी को और को दो, क्योंकि हम तकाजा देकर फायदे हम समझ रहे मेवात वाले तकाजा पूरा कर रहे हैं, फरा इलाके वाले तकाजा पूरा कर रहे हैं। और अगर तकाजा पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब तकाजा ज़ाय हो रहा, यानी एक जगह से ग़िज़ा मिल नहीं रही और दूसरी जगह वाले जो ग़िज़ा पहुंचा सकते हैं उनको ग़िज़ा पहुंचाने की इजाज़त नहीं है। इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? तो इसको फिक्र ले अच्छी तरीके से। अगर किसी जगह मिली हुई है और हम किसी वजह से तकाजा पूरा नहीं कर रहे, आकर कह जी हम नहीं पूरा कर सकता, आप दीजिए किसी और को तकाजा था, कोई दूसरा पूरा करे। चलिए जी, और बताए। यूपी आए? यूपी कैसे हो इतना तो सुनने के किसने भेजी, कितनी भेजी, तो सुन के तो इसमें क्या क्या बातें नहीं करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से ये जब इस पे आ जाएंगी उनका ये बातें इंशाल्लाह सब चीज़ का होगा। आज जो बातें दरमियान फरमा रहे हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यही असल चीज़। जी फरमाइए, कितनी भेजी गई, कहाँ कहाँ भेजी? हमें हमारे सूबा यूपी को 15 सूबों के तकाजे 15 सूबे बता दीजिए। किस सूबे में कितनी भेजी पहले आदद व शुमार? वादी में 130 जमातें गई हैं। कितनी गई? 130 जमातें पूरे साल में गई हैं वादी में। 130 हमें जो जिले मिले हैं डोडा, काजीकुंड, आरामबन, किश्तवाड़, अच्छाबल, मेंढर, पहुंच, उधमपुर, रियासी, ये जिले मिले वादी के। पंजाब में 93 130 जमातों में से 4 महीने कितने गई होंगी अंदाजा? नहीं वो तो है, लेकिन अंदाजा है नहीं। ये तकरीबन हमारी जो है 130 में कुछ नहीं तो 40 के करीब 40-50 जमातें गई होंगी। हाँ भाई, इसका पूरा एहतमाम आइंदा से हमारे सारे साथी। आप जमातें तो अपनी भेज रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन 4 महीने की जमाती ही इलाके के अंदर काम जमा सकती है। चिल्ले की जमातें तो समझने में इलाका चिल्ला पूरा हो जाता है। पंजाब के 12 जिले मिले हुए हैं, वो सारे के सारे जिले हमारे हल्के मेरठ में हैं। 93 जमातें वहाँ गई हैं। माशाल्लाह। चलिए
हरियाणा के 4 ज़िले हैं, जमुना नगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और कैथल, उसमें 77 जमातें गई हैं। माशाअल्लाह। हिमाचल के नालागढ़, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, सोलन और सिरमौर यानी मिस्र वाला, ये ज़िले हैं हमारे मिले हैं। 69 जमातें गई हैं। दिल्ली के हल्का मिला हुआ है, उसमें जमातें हमारी आई हैं, 76 जमातें आई हैं। दिल्ली के हल्के में दिल्ली है ये 76 जमात। दिल्ली शहर में अलग अलग कौन से हल्के मिले हुए दिल्ली? शुमाली दिल्ली और कहाँ कुछ है। ये पहले से तकसीम है, दिल्ली शहर का इलाका, उस इलाके में जमातें हमारी। मास्टर कौन से आपको इलाके मिले होंगे दिल्ली के? इसका अंदाजा मुझे बता सकते हैं? दिल्ली का हमने तफसील नहीं लिखा है। तफसील नहीं है? क्या कह रहे हैं? निजामुद्दीन की जमातें अलग है, निजामुद्दीन ये नहीं है। हाँ। ये दिल्ली शहर को जो जमातें आई हैं वो लिखी है हमने, पूरे साल की जमातें। नहीं, आप कह रहे हैं मशरिक वाला, मशरिकी दिल्ली का तो हमने तकाजा ही नहीं रखा होगा। शुमाली दिल्ली का कुछ तकाजा है कोई? शुमार कह रहे हैं, शुमाल के इलाके हमारे फरीदाबाद की तरफ, मुरैना की तरफ वही कह रहे हैं, शुमाली कह रहे हैं, शुमाली दिल्ली के तकाजे नीचे थे। आप ऐसा करिएगा, अभी दिल्ली वालों के साथ बैठ जाएं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा बैठ के, अगर जरूरत है इनके यहाँ भेजने की तो भेजें, अगर इन्होंने किसी और को दिए हुए हैं तकाजे तो फिर अब न भेजें इनके यहाँ। ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, ये हमें अभी जल्दी गुजरात के वापी का सिलवास, सूरत, अहमदाबाद, भावनगर, अंकलेश्वर। गुजरात कितनी जमातें गई? ये 2 फरवरी को ये तकसीम हुआ था। माशाअल्लाह। उसमें हमारी जमातें गुजरात में 67 जमातें गई। बारकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद जैद साहब हैं गुजरात से जी। अहमदाबाद वाले खड़े हों, सूरत वाले खड़े हों जी। माशाअल्लाह। अहमदाबाद वाले नुसरत कर रहे हैं पूरी। गुजरात में अक्सर वाह जी वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जी, और बताएं। और आजमगढ़ की जमात भी है, यानी कई जगह में लगा हुआ। बारकल्लाह। चलिए जी। ये है कर्नाटक के शिमोगा, तुमकुर, बेंगलोर, चिकमंगलोर, हासन और कुर्ग, ये हमें जिले मिले हुए हैं। इसमें 94 जमातें कर्नाटक में गई हैं। माशाअल्लाह। केरला के 2 ही जिले हमें मिले हुए हैं, त्रिशूर और एर्नाकुलम, उसमें 25 जमातें गई हैं। माशाअल्लाह। छत्तीसगढ़ के जो हमें मिले हुए हैं जिले, जशपुर, मंडला, रायगढ़, कटनी, अनूपपुर, जबलपुर, डिडोरी, इसमें हमें 37 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह गई हैं। उड़ीसा के जिले मिले हैं गंजाम, जगत सिंहपुर, फूलबानी, अंगोल, ढेकानाल, कटक, पुरी, सुंदरगढ़ यानी रावल किला, खोर्दा, नयागढ़, गजपति, ये ज़िले मिले हमें। 58 जमातें उड़ीसा में गई हैं। बिहार के हमें मिले हैं सीवान, गोपालगंज, लातेहार, हजारीबाग, पूर्णिया, जामताड़ा, रामगढ़, छपरा, भाई देखो, इसमें एक बात ये भी थोड़ा सी सोचने की बात है मुस्तकिल तौर पर। जिस तरह भी दिल्ली वालों ने एक बात रखी है हमारे सामने कि हमारे यहाँ ये जो हमारी दिल्ली के, हमने 4 साल पहले या 5 साल पहले यूपी वालों को अपना हल्का दिया था मेहनत के वास्ते। फिलहाल काम की नौयत ये है कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है उस जगह पर, या हमें ज़रूरत होगी तो हम एक मरतबा बैठ के गौर कर लेंगे। एक मिसाल दे रहे हैं आपको। इसी तरह पूरे मुल्क के एतबार से अगर कोई हल्का या कोई इलाका ऐसा है कि जहाँ काम अल्हम्दुलिल्लाह जम चुका है, ये इतना इलाके वाले मुतमईन हैं कि अब वहाँ उसको इसकी जगह कोई और इलाका ऐसा कमज़ोर आ जाए, तो फिर इसकी भी हमें एहतमाम से आप हज़रात इत्तला करें, ताकि उसको बदल कर किसी और कमज़ोर इलाके को हवाले किया जाए। ये जिन इलाकों के अंदर जमातें जा रही, आपकी वो जमातें उन इलाकों के अंदर ज़्यादा चली जाए, तो इसका भी ख़ास तौर से बिला तकल्लुफ़ खड़े होकर दरमियान में बता दें ऐसी कोई बात हो। ये सितंबर 2017 में तकसीम हुआ था ये, उसमें सब ये बात आई थी, और फिर तजदीद हुई थी जून 19 में। अच्छा अच्छा, चलिए आगे। और ये क्या कहते हैं, बिहार में 87 जमा। आसाम के ज़िले हमें मिले हैं, ये बाद में भी तजदीद हुआ है, गोरमारी, रंगिया, हाजू, मणिपुर का विष्णुपुर। कितनी जमातें गई? नलबारी, वेस्ट गारो हिल, गुवाहाटी मेट्रो, त्रिपुरा, वेस्ट गारी हिल, कलबी अंगलांग, एनसी हिल्स, बंगई गांव। इसमें आसाम में 124 जमातें हैं हमारी, मणिपुर में 19 जमात, नेपाल में 43 जमातें गई, और तमिलनाडु में 11 जमातें।
کل کتنی جماعتیں آپ کی گئی دوسرے حلقوں میں؟ 1010 جماعتیں ہماری اس میں 1010 جماعتیں آپ کی دوسرے حلقوں میں گئی. کل خروج کتنا ہوا تھا پورے سال میں؟ پورے سال میں خروج ہمارا ہوا ہے 1234 جماعتیں تو 3 چلے کی ہیں اور 6242 جماعتیں چلے کی ہیں. تو کل 7,004 یعنی 500 کے قریب 7,500 جماعتیں آپ کے یہاں سے نکلی ہیں اور جن کے اوپر تقاضے پر جانے والی جماعتیں 1,000 جماعتیں تقاضے پر جانے والی ہیں. پھر ان باقی 7,500 جماعتوں کو عموماً خروج کس جگہ پر کروا رہے ہیں آپ؟ یعنی زیادہ تر کس میں ایسا ہے کہ ہم نے حلقے کے مضبوط ضلع کو حلقے کے کمزور اضلاع سے بھی جوڑا ہوا ہے. جماعتیں ہماری وہاں جاتی ہیں اپنے حلقے میں. ایک دوسری بات ہمارے اس میں بتائیے اندازاً آپ کے حلقے کے اندر کتنی جماعتیں چلی ہوں گی؟ ہمارے 6,000 میں سے تقریباً 50% ہماری جماعتیں 3,000 چلی ہیں گویا کے اندر صوبے کے اندر. دوسری یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے ضلع کے جو انٹیریئر کے علاقے ہیں جہاں جماعتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں اندر کے علاقے وہاں بھی ہم اپنی جماعتیں ڈالتے ہیں. مضبوط جماعتیں ذمہ داروں کی جماعتیں یہ اپنے علاقے میں ڈالتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ حلقے میرٹھ کے اضلاع کو ہم نے اپنے صوبے کے 8 حلقوں پر تقسیم کیا ہوا ہے. ذمہ داروں کی جو ترتیب ہمارے نظام الدین سے بنی ہوئی ہے یہی ترتیب سب سے مضبوط ترتیب ہے ہماری. 1 سال ذمہ داروں کا خروج اپنے علاقے کے اندر ہو اور اگلے سال ذمہ داروں کا خروج جو ہو وہ باہر کے جو ہمارے اضلاع ہیں 2 سال خروج جو ہو وہ باہر کے اضلاع کے اندر اور تیسرے سال کا خروج جو ہو وہ تیسرے سال کا خروج بیرون کے اندر ہے. تو یہ تو خیر ایک بات ہے کہنے کی, لیکن یہ ہے کہ مستقل طور پر ذمہ داروں کا مزاج وہ صوبے میں چلنے کا نہ بنا کر رہ جائے. یہ اصل ہم کہنا چاہتے ہیں کہ میں مستقل طور پر وہ ذمہ دار صوبے کے اندر ہی چلتے رہے یا مستقل طور پر ذمہ دار صوبے سے باہر ہی نکلے رہے. جو ترتیب یہاں سے کام کی بتائی گئی اس کی پوری طریقے سے رعایت ہو. ہم پوچھتے ہیں کہ اب پچھلا چلا آپ کہاں لگا تھا تو بتاتے ہیں تو اس کے اعتبار سے رخ طے کرتے ہیں. ماشاءاللہ چلیے بہت بہتر. آئیے جی اور بیرون ملک کے بھی صرف کچھ تقاضے دیے تھے ان جماعتوں کو بھی کتنا دیا انہیں؟ ہاں یہ بات 12 جماعتیں دینی تھی کھلے آپ نے بیرون کی 12 جماعتیں دی تھی کھلے خرچ کے واسطے کتنی چلی گئی اس میں سے؟ اس کو ہم نے کلیکٹ نہیں کیا. ابھی مغرب اثر سے پہلے بولا تھا نا موقع کہاں تھا وضو بنانے کا بھی موقع نہیں. ایک اندازہ آپ بتا دیجیے کتنی جماعتیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے. یو پی سے یوروپ کتنی جماعت گئی ہیں, امریکہ کتنی گئی ہیں. اتنی بھاری چیز نہیں ہوتی. پورا یو پی بیٹھا ہے ابھی کسی نے بھیجی ان تک 12 جماعتیں زیادہ جماعتیں ہمارے حلقے میرٹھ کو تھیں. بھائی اور جو صوبے والے ہیں ذرا تھوڑا سا غور کر کے اس تقاضے کو بھی محفوظ کر لیں کہ جتنی بھی بیرون آپ حضرات نے ابھی تک جماعتیں بھیجی ہیں, بیرون وہ نہیں تقاضوں کے اوپر جو تقاضے پچھلے سے مئی میں دیے گئے تھے, یہ جو آپ حضرات نے جماعتیں لی تھی مثال کے طور پر میوات نے 4 جماعتیں, مہاراشٹر نے 4 جماعتیں, بمبئی نے 4 جماعتیں, کرناٹک میں 4 جماعتیں, 5 اسی طرح مختلف صوبوں نے لی تھی, آسام نے 4, کیرلا نے 4. جو اس طرح جو آپ نے کھلے خرچ کی جماعتیں اپنے ذمہ لی تھی کہ ہم بھیجیں گے, اس میں سے کتنی جماعتیں آپ حضرات بھیج چکے ہیں؟ جی بلائیے اور بلائیے. بمبئی آ جائے, دہلی آ جائے, پہلے دہلی آ جائے, دہلی کے بعد ممبئی آ جائے. آؤ دہلی کی 1700 جماعتیں نکلی ہیں جس میں سے 378 جماعتیں ہماری تقاضوں پہ گئی ہیں. 378 جماعتیں گئی. کہاں 60 تقاضے ہمیں پورے ہندوستان کے ملے ہوئے تھے. 11 صوبوں کے آسام, کرناٹک, پنجاب, ہریانہ, ہماچل, بنگال اور یہ 1700 جماعتیں جو 1720 جماعتیں نکلی ہیں, 1700 جماعتیں صوبوں میں گئی ہیں. اس میں 50 جماعتیں ہماری دہلی میں چلی ہیں. جو جماعتیں ہیں وہ خاص طور پر وہ تقاضے والوں اور باقی 1700 بھی صوبوں میں ڈالی ہیں. 50 جماعتیں ہماری دہلی میں بھی چلی ہیں. جیسے لونی والوں کو فرید آباد محنت کے لیے دیا گیا, وہاں مسلسل جماعتیں ڈالتے رہے. ہمدر نگر والے نریلا میں ڈالتے رہے. ایسے ہماری جماعتیں دہلی میں 50 کے قریب چلی ہیں. 50 کے قریب دہلی میں چلی اور ماشاءاللہ کتنی باہر 378 جماعتیں تقاضوں پہ گئی ہیں. باہر گئی.
जो हमें 60 तकाजे मिले थे यहाँ से। हजरत अपने सूबे में भी जमातें चलनी चाहिए। जो सूबे की जमात सूबे में काम करेगी दूसरे सूबे ही नहीं, रहबर की जरूरत नहीं। चल रही है। बस्ती में भी जमातें आई, हमारी मुस्तफाबाद की जमातें बस्ती में काम करती रही, कसाकपुरा में काम किया, बुराड़ी के हलकों में काम कर रही है जमातें, शहर में काम कर रही है हमारी जमातें। और हरियाणा में तो मुसलसल जमात जारी है, 50 के करीब जमातें गई। आप हजरात जो है ना निजामुद्दीन को ऊपर डालो जमाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा जमात एक एक मस्जिद में आपकी मुस्तकिल जमात रहनी चाहिए। तो आपकी असल बस्ती जो है ना ये तो असल हुआ था। असल बस्ती हमने एक तो शहर में भी तकसीम किया है, एक महाराष्ट्र को दिया था और एक बम्बई को, 3 जगह को दिया है। चले जी। और ये खुले खर्च की हमें 4 तकाजे मिले थे, जिसमें 7 रुख हमें मिल चुके हैं माशाअल्लाह। और जमातें रवाना भी हो गई। 3 जमातें हमारी मुल्कों में काम कर रही हैं। माशाअल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कितने लिए थे आप लोगों ने? 4 तकाजे लिए। 4 लिए थे तकाजे, 7 जमातें भेज दी। वाह जी वाह। चलो जी बुलाओ। महाराष्ट्र, मुंबई आ रहे, मुंबई के बाद महाराष्ट्र। बम्बई की कुल साल भर में 531 जमातें निकली जी। साल भर में बम्बई की 531 जमातें निकली। साल भर में जब बम्बई की 531 जमातें निकली जी, उसमें से 4 महीने की 168। बम्बई की आबादी के एतबार से खुरूज बहुत ज्यादा कम नहीं है जी। हाँ इंशाल्लाह फिक्र करें। इतनी भरी हुई आबादी, सारी दुनिया आ रही गुजर रही बम्बई से, और सिर्फ 400-500 जमातें बम्बई से निकले, ये बहुत ज्यादा कम खुरूज है। ये हम दरख्वास्त करेंगे मुंबई वालों से, तो माशाल्लाह आपके बराबर हो। आप महाराष्ट्र ही का वो हो, क्या कहना चाहिए, सूबाई एतबार से तो मुल्क उसका एक, लेकिन एहतमाम इस बात का होना चाहिए कि खुरूज बड़ा होना चाहिए मुंबई से, एहतमाम के साथ। घरों के ऊपर खुरूज डाले, और घर घर आपकी तो एक एक मस्जिद के अतराफ में कितने घर हैं। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस बात को हमारा पूरा मुल्क अच्छी तरह महफूज कर ले। देखिए बहुत कीमती बात है हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब की, फरमाया करते थे खुरूज की 2 तरतीबें हैं। खुरूज की 2 तरतीबें, एक अदना तरतीब है, एक आला तरतीब है। एक अदना तरतीब, एक आला तरतीब। अदना तरतीब ये है कि खुरूज में हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकले। अदना तरतीब ये है कि हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते। और आला तरतीब ये है कि एक बालिग मर्द को घर में छोड़कर जितने मर्द घर के अंदर हैं सब अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। बस इसी अदना और आला को सामने रखकर हमें करना है। ये बयान हमारे पास हज़रत का लिखा हुआ है। तो ये बस सिर्फ इन 2 चीज़ों को सामने रखकर हमें खुरूज की तरतीब बनानी है ना। मस्जिदों को न देखें, अब एक मस्जिद से जमात निकल गई वो हम बेफिक्र हो गए, ये पूरी मस्जिद जमात निकल गई, 1000 घर मस्जिद के अतराफ में है और कोई भी उसकी तरतीब नहीं बन पाती। जी फरमाइए। जी इंशाल्लाह इसकी फिक्र करेंगे, कुव्वत से बात चलाएंगे। अब खास तौर से जोड़ आपके यहाँ होने वाला है, इज्तिमा होने वाला है। इज्तिमा की मेहनत बड़ी नेमत होती है। घरों के अंदर एतकाफ होते हैं, जो बड़ा तबका मैदान के अंदर उतरता है काम करने के वास्ते, मस्जिदों के अंदर एतकाफ होकर मेहनत होती है। इस वक्त कुलूब नरम पड़ते हैं। जो खुरूज इस मौके पर हो सकता है फिर आम दिनों में वो खुरूज नहीं हो पाता, तो इस पर खास तौर से तवज्जो दें इस बात की। जी फरमाएं। 168 4 महीने की 363 चिल्ले की कुल मिला के 531 जमातें निकली है, जिसमें 383 जमातें निजामुद्दीन से मुझे तकाज़ों पे गई और तकरीबन निजामुद्दीन जी 383 जमातें तकाज़ों पर गई। आसाम में 47 गई, तमिलनाडु में 38 गई, कर्नाटक में 78, पंजाब में 23, हरियाणा में 25, यूपी में 36, गुजरात में 32, आंध्रा में 10। जरा पंजाब वाले खड़े हो, पंजाब वाले हैं कि करीब में बैठे हुए? जी पंजाब के 5 जिले मिले हैं, कपूरथला। पंजाब वाले कहाँ हैं? पीछे बैठे वो लोग, जरा आगे आए। जी बताइए कितनी जमातें हैं आपके यहाँ, कैसा काम रहा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नुसरत भी की थी आप लोगों ने खूब। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम चिल्ला लगा रहे थे जिस वक्त वादी में, तो उस वक्त वादी वालों ने हमारे से ये बात कही थी, कहने लगे जी हमारे यहाँ सबसे अच्छा जो माशाअल्लाह अभी तक काम किया है, वैसे बहुत सारे सूबों ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बम्बई ने बड़ा अच्छा हमारे यहाँ काम किया। एक जगह ये कारगुजारी सुनी, दूसरे जगह गए फिर ये कारगुजारी सुनी, तीसरी जगह गए फिर ये कारगुजारी सुनी, उसे पकड़ के बैठ गए। लेकिन बताओ क्या फर्क है, आप मुझे हमें बताइए क्या आपको अच्छा काम लगा? कैसे ही बिल्कुल यानी कोई ऐसे मारूफ साथी नहीं थे, एक आम यानी काम करने वाले साथी हमारे। कहने लगे जी 2 चीजें हमें बड़ी अच्छी लगी। नंबर 1 चीज ताक़ीद
تعقیب الجیوش ان کے یہاں ہے کہ ایک جماعت کے آنے سے پہلے یہ اپنی دوسری جماعت اس علاقے کے اندر ڈال دیتے ہیں. یہ ایک نمبر چیز 4 مہینے کی جماعتوں میں. نمبر دوسری چیز وسعت ہوتی ہے ان کے یہاں کھانے, نئے بستیوں میں جا کر اپنے دسترخوانوں کو وسیع رکھتے ہیں. تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سب سے پہلی جو دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ایک بکرے کی صرف اگلا دست ہے کھلانے کے واسطے, اور ایک آدمی پورا بکرا کھا جاتا, اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریش کو بلا کر کھلایا اور پھر دعوت دی ان کو. تو یہ ہماری جماعتیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ بڑے خرچے بیرون کے لے کر جا رہے ہو, اسی طرح بڑے خرچے ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں میرے ٹکٹ پر خرچ ہو رہا, میری گاڑی کے اوپر خرچ ہو رہا, میرے کھانے پر میرے آرام پہ خرچ ہو رہا. یہ تو ایک تاجر کا بھی خرچ ہو رہا ہے, ایک سیاح کا بھی خرچ ہو رہا, ایک گھومنے نکلنا اس کا بھی خرچ ہے, اور ایک تاجر تجارت کے واسطے جا رہا اس کا بھی خرچ ہے, اس کا بھی ٹکٹ, اس کا بھی کرایہ, اس کا بھی کھانا, اس کا بھی ہوٹل, اس کا بھی خرچ. پھر فرق تو ہونا چاہیے نا ہماری جماعت کے خرچ میں اور ایک عام تاجر کے خرچ کے اوپر. تو یہ ہم نکلنے کے ایام میں ان کا خاص طور سے بنجر بستیوں کے اندر اہتمام کیا کریں. جی چلیے. جی حضرت, ہم لوگوں نے جو ہے نا 40 حلقے ہیں, اور جو ہم کو یہ تقریباً 14 صوبے ملے ہیں, ہم نے حلقوں میں رخ ان کو تقسیم کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ درانگ ایک ضلع ہے, درانگ کو ہم نے 5 حلقوں کو دیا ہے. اس میں 2 حصے کیے, ہمارے ساتھی جا کے وہاں, جیسے ایک منگل دائی ایک حلقہ ہے, کھرو پیٹیا حلقہ ہے, تو کھرو پیٹیا 3 حلقوں کو دیا ہے, منگل دائی 2 حلقوں کو دیا ہے. تو اس میں تسلسل سے ماشاءاللہ جماعتیں جاری ہیں. پھر وہاں سے بھی جماعتیں نکلی, ہماری جماعتیں گئی تو وہاں سے بیرون کی جماعتوں کی بھی تشکیل کی الحمدللہ. ماشاءاللہ. چلیے جی, چلیے آگے چلیں. تقاضے کے اعتبار سے 4 جماعتیں دی گئی تھی بڑے خرچ کی, جس میں سے ایک جماعت کا رخ ایکواڈور ملا تھا, مگر وہاں ویزا نہیں ہو سکا. جماعت سولومن کی طرف روانہ ہوئی ہے کاروائی میں. دوسری کیریبین میں بھی مولانا مدثر یہ ہمیں بڑی اہم بات آپ سے عرض کرنی ہے. جو ہمیں بڑے تقاضے کی جماعتیں دی جا رہی ہیں, بڑے خرچوں کی جماعتیں دی جا رہی ہیں, ان کے پاس صرف خرچ بڑا نہیں ہونا چاہیے, ان کے پاس وقت بھی بڑا ہونا چاہیے نکلنے کا, ورنہ پھر بڑا خرچ کسی کام کا نہیں ہے. سمجھ رہے نا ہماری بات کو؟ یعنی آپ نے 5 لاکھ کی جماعت, 4 لاکھ کی جماعت کا ایک نام دے دیا کہ ہماری 4 لاکھ کی جماعت جائے گی, لیکن جائے گی اسی مہینے میں. اب اس مہینے میں ویزا کیسے ہوگا جہاں ہم جماعت بھیجنا چاہتے ہیں آپ کی؟ تو اس کا بھی انتظار ہونا چاہیے. بعض صوبے ایسے جنہوں نے سال بھر جن کی جماعتوں نے انتظار کیا ویزے کے آنے کا. ہمارے حاجی صاحب بار اس بات کو فرمایا کرتے تھے, جماعتیں اعتکاف کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگے بار, اللہ نہ کرے شادی رک جاوے, گھر کے اندر ہوتی ہوئی کیسی پریشانی ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی کاغذ عدالت کے اندر پھنس جاوے, کیسی دعائیں مانگی جاتی ہے, کوئی مریض اسپتال کے اندر پھنس جائے, کیسی دعا. ان سب سے کہیں بڑھ کر فکر کرنی چاہیے, اے اللہ تو نے فلاں ملک میں ہمارا جانا طے کیا, ہمارا پہنچنا آسان فرما وہاں پر. اس طرح فکریں ہو, دعا ہو, تو ان فکروں کا, ان دعاؤں کا اثر چاہے سال لگ جائے جماعت کو جانے کا. حضرت فرمایا کرتے تھے جب رخ طے ہو گیا, جماعت کی فکروں نے اس ملک میں کام کرنا شروع کر دیا, جماعت کی فکروں نے اس ملک کے اندر. تو اس واسطے ہمارے ساتھی اس بات کا خیال رکھیں, خاص طور سے بڑے خرچ کی جماعتیں انتظار کی اپنے رکھیں کہ جب بھی ہمارا ویزا ہوگا, ہمیں فلاں ملک ملا ہوا ہے, ہمیں اس ملک میں جا کر کام کرنا ہے. جی ایک کیریبین کا رخ ملا ہے, جماعت تیار ہے, جنوری کے آخری میں آئے گی. ایک جماعت باقی ہے, انشاءاللہ وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. چلیے بلائیے, کس کو بلائیں گے؟ مہاراشٹر آئے. بھائی یوسف صاحب بھی آگے سنا دیجیے. آجی یوسف بھائی آپ بھی سنا دیجیے. آپ اصل میں جو صبح کارگزاری سنائی تھی وہ 6 مہینے کے اعتبار سے سنائی تھی, تو وہ سال کا جو ہے تو وہ نہیں ہوا تھا, تو وہ پورا 1 سال کا بتا رہے ہیں. مجھے نہیں یوسف بھائی سنا دیا, آپ سنا دیجیے. اچھا, جملہ جو جماعتیں نکلی ہے سال بھر میں 8,990. 8,990 جماعتیں کل نکلی ہیں. جی ہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 9,000 جماعتیں ماشاءاللہ تقریباً نکلی. واہ واہ ماشاءاللہ. کیا رہی ان کی ترتیب؟ دوسرے صوبوں میں 888 جماعتیں جو ہے تو گئی ہیں. وادی کے 4 ضلع, کرناٹک کے 8 ضلع. جماعتیں بھیجی آپ نے؟ اس کی الگ الگ کارگزاری تو وہ جمع نہیں ہو سکی, لیکن 4 ضلعوں میں وادی کی جماعت. دیکھیں ہم نے مانا کہ بڑی شروع چاہیے اس علاقوں کے اندر جماعت بھیجنے کے واسطے, اور مضبوط جماعتیں ہونی چاہیے, لیکن 9,000 جماعتوں میں سے 800 جماعتیں کچھ بہت کم نہیں ہیں تقاضوں کے اعتبار سے.
9000 جماعتوں میں سے صرف 800 جماعتیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اصل میں ہماری اکثر جو جماعتیں چلی ہیں وہ صوبے کے اندر اور صوبے کے اطراف میں یہ اکثر جماعتیں چلی ہیں. کیوں؟ اور اکثریت جو جماعتیں نکلنے کی جو تعداد رہی یہ 4 مہینے جو اس وقت سفر ہونے والا تھا تو اس سے پہلے جماعتیں نکلی ہیں، تو وہ محنت میں صوبے کے اندر ہی وہ جماعتیں رہی. خرچ کے اعتبار سے بھی چونکہ اب یہ تبوک کا خروج ایسا خروج ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں سارے اخراجات ہمارے کھجور کے اوپر، کھجور تیار اور نکلنے کا حکم تبوک میں ہمارے. غزوہ ذات الرقاع غزوے کو کہا گیا ہے پیدل چلنے کی وجہ سے ناخن ٹوٹ گئے تھے صحابہ کے، تو اس حال میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیدل چلے تھے، پیروں پر پٹیاں باندھی تھی، چیتڑے باندھے تھے. اس واسطے جہاں بہت سے محدثین نے تشریح میں اس غزوے کو لکھا ہے ایک وجہ ذات الرقاع کی ہی بیان کی گئی. اور یہ مہاراشٹر والے کہیں کہ جی ہمارے پاس دیکھو یہ اس کا مزاج بناؤ باقاعدگی کے ساتھ کہ بڑے خرچے کی جماعتی علاقوں کے اندر جا کر کام کریں. حضرت فرمایا کرتے ہیں خرچے کا انتظام ہر ایک کے پاس ہے لیکن شکلیں بدلی ہوئی ہیں. کسی کے پاس سونے کی شکل میں، حضرت کے بیان کے اندر ہے، کسی کے پاس لال شکل میں، کسی کے پاس کالی شکل میں مال ہے، کسی کے پاس بھینس کی شکل میں، کسی کے پاس سونے کی شکل میں مال ہے. اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک پھر قرض لے کر ہمارے جماعتیں جائیں. لیکن مفتی صاحب ہم اس عذر کو بالکل نہیں مانتے آپ کے. کیا آپ یہ کہیں کہ خرچہ نہیں تھا ملک کے اندر بھی چلنے کا اور اتنی بھی خرچے کی جماعت نہیں تھی کہ کسی علاقے میں جا کر وہ تقاضے کو پورا کرے؟ تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو کمزور بات ہے. اب آپ حضرات جس طرح اتنا بڑا خروج آپ کا ہوا ہے اپنے صوبوں میں سے علاوہ دوسرے صوبوں کو مقدم کریے اس کے اوپر، اور جب صلاحیت ہے اور ان صلاحیتوں کو اجتماعات کی کامیابی کے لیے استعمال کریں. صرف یہ ناکافی بات ہے، بالکل نہیں، بلکہ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ایک طرف ماشاءاللہ ہم آپ کے یہاں اجتماع میں چلے، لاکھوں کا مجمع اجتماع کے اندر جمع ہو رہا ہے، اتنا رجوع ہے کام کے اندر. ان علاقوں کی ہمیں زیادہ فکر ہونی چاہیے جہاں کوئی کلمہ پڑھوانے والا نہیں، جہاں کوئی نماز کے واسطے جمع کرنے والا نہیں، جہاں کوئی گھروں کے اوپر محنت کرنے والا نہیں. علاقے کے علاقے ارتداد ہو رہے، ارتداد کی طرف چلے جا رہے ہیں. یہ تو اجتماعات کا اصل بنیادی مقصد اور خروج کا اصل بنیادی مقصد تو یہ جیسے ہم نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا. تو اس واسطے اس کی فکر کی جائے بڑے اہتمام سے. انشاءاللہ. ہاں یہ بات ہمارے ذہن میں آ رہی تھی بالکل. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جتنی دور جتنی دیر کے لیے جاؤ گے اتنی ہی ہدایت لے کر واپس آؤ گے. تو اس بات کو تو بہت مضبوطی کے ساتھ آپ حضرات اپنے یہاں چلائیے. آپ کا بڑا خروج ہونا چاہیے. آپ جیسے مضبوط صوبے آپ ہیں، یو پی ہے، آپ دہلی ہے، اور اس طرح کے ہمارے جو مضبوط صوبے ہیں انہیں تو بڑا خروج اپنے لوگوں کو باہر کروانا چاہیے انشاءاللہ. جی چلیے. کرناٹک کے 8 ضلع ہیں اور مشرقی اجتماع کی محنت ایسی ہے بعض صوبوں میں ہے. ابھی یہاں 2 مہینے والوں کی کارگزاری لیتے ہیں تو ایک صوبے سے ایک ساتھی آئے، ان سے پوچھا پچھلا چلہ کہاں لگا کہ صوبے میں اجتماع کی محنت میں، ضلع میں. اس سے پچھلا جی وہ بھی ضلع میں اجتماع. 7 چلے اس بندے کے اپنے ضلع کے اندر اجتماع کی محنت میں لگ گئے. وہ 10 چلے لگایا ہوا آدمی تھا، ایک 4 ماہ، اس کا ایک بار ان 10 میں سے باہر ہوا اور 9 مرتبہ اپنے ضلع کی محنت میں لگا ہوا. اس طرح کی کارگزاری ایک نہیں اور کئی بندے اسی طرح کے اس صوبے کے آتے ہیں. نہیں بھائی ہمارے ساتھی اس کا بڑا اہتمام کریں. دیکھیں جس طرح بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ باہر کے اضلاع میں دور سے دور اپنے ساتھیوں کو بھیجنے کی فکر ہمارے ساتھی کی جائے اور یہ اجتماعات کی محنت کے لیے صرف استعمال ہو کر رہ جائیں ہمارے ساتھی، اس سے تو بہت بڑا نقصان ہمارے کام کا ہوگا. حضرت خرچے کا مسئلہ یہ بات آئی کہ اخراجات کم تھے تو حضرت تشریف لے گئے میوات. ایک گاؤں میں رکھا کہ بھائی 5 لاکھ کے خرچے کی جماعت چاہیے. 5 لاکھ کے خرچے کی جماعت آ گئی. پھر دوسری جماعت پھر 5 لاکھ کے خرچے کی وہیں سے آ گئی. پھر 12.5 لاکھ کے خرچے کی آ گئی. تو یہ تو جو چیز ٹھان لیں گے اور حسن ظن کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے. اسی طرح سے جو یہ بات آئی کہ بھائی شرائط فلاں جگہ کے فلاں صوبے کے لیے شرائط سخت ہیں اس لیے جماعتیں نہیں بن پاتی. جس وقت ہماری جماعتیں بیرون کی جا رہی تھیں 1 مرتبہ 4 مہینے لگائے ہوئے، اس وقت حضرت نے طے فرمایا کہ 3 مرتبہ 4 مہینے لگائے ہوئے جائیں.
اس وقت سب کو یہ خیال ہو رہا تھا کیسے جائیں گے جماعت. اب 3 مرتبہ 4 مہینے لگائے ہوئے جانے لگ گئے. تو وہ تو اگر اس کو ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ ویسے ہی مل جائیں گے اور جماعتیں بنیں گی انشاءاللہ. پورا راجستھان ملا ہے 4 جماعتوں کا. ہم نے عزم کیا تھا جو تقاضا ہمیں ملا تھا لمبے خرچ کے, تو 2 جماعتیں اس پہ تیار ہیں انشاءاللہ. چلیے بلائیے. تمل ناڈو آ جائے, وادی اور تمل ناڈو آگے آ جائے. ان سے ذرا پوچھیں گے 2-4 کمزور علاقوں سے بلا کر آپ کے یہاں کتنی جماعتیں آ رہی ہیں, کیا محنت کی علاقوں نے, اقبال صاحب کیا نتیجہ رہا اس کا؟ الحمدللہ ہمیں 4 علاقے دیے گئے تھے. چھتیس گڑھ جو ہے اس میں 3 ضلع کی 3 جماعتیں بھیجی ہے. کہاں بھیجی 3 ضلع کی 3 جماعتیں؟ چھتیس گڑھ میں. اچھا ہاں یہ بیٹھے ہوئے صحیح جی. اور 14 جماعتیں چلے کی گئی. اور وادی میں سری نگر دیا گیا تھا, اس کے اندر 13 جماعتیں چلے کی گئی. چلے کی 13 جماعتیں گئی. اور کیرلا میں 20 جماعتیں گئی ہیں چلے کی. اور اندمان میں 2-3 چلے کی جماعتیں گئی ہیں اور 15 جماعتیں جو ہے چلے کی گئی ہیں. فرمائے گجرات والے کیا کہہ رہے ہیں؟ مہاراشٹر کی جو جماعتیں ہیں ہمارے صوبے گجرات کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مہاراشٹر میں سورت احمد آباد کے اندر سر یہ مہاراشٹر کی جماعتیں آنے تو بہت فائدہ ہوگا. لکھو بھائی مہاراشٹر والوں, بھائی لکھ لو اس تقاضے کو اچھی طریقے سے, بالکل اچھی طریقے سے. گجرات کا تقاضا آپ حضرات کے لیے سب سے مقدم تقاضا ہے. بھائی یوسف صاحب, حافظ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ صاحب موجود ہیں, اب بتائیے حافظ صاحب سے کہ گجرات کا تقاضا سب تقاضوں پر مقدم رکھیں جماعتیں بھیجنے کے اندر. لاکھوں کی تعداد میں مہاراشٹر میں پورا علاقہ نہیں, انشاءاللہ مہاراشٹر والے لاکھوں کی تعداد میں جماعتیں بھیج دیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ. چلیے اللہ مبارک کرے جی. اور جو کھلے خرچ کی جماعتیں 5 کی جو ہے عزائم لی تھی. ایک جو ہے برازیل کے لیے ابھی کارروائی جاری ہے. کچھ لوگوں کا ویزا مل چکا ہے, کچھ لوگوں کا ابھی نہیں ملا ہے. اور ایک جماعت جو ہے اروگوے, پیراگوے اور برازیل کا ملا ہے, وہ بھی جو ہے انویٹیشن کے لیے کارروائی جاری ہے. اور ایک پولینڈ ڈنمارک کا رخ ملا ہے, وہ بھی جو ہے کارروائی جاری ہے. اور 2 جماعتیں جو ہے قوائف جو ہے بیچ چکے ہیں, ابھی رخ ملا نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہیں لیکن بہت اچھا جی. وادی کے لوگ آئے, وادی کہاں ہے؟ فاروق صاحب بتائیے کس کس کو ملا ہوا ہے وادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 صوبے ہیں اور 6 حلقے ہیں یو پی کے. 16 صوبوں کو وادی ملا ہوا ہے, 6 حلقوں کو وادی ملا ہوا ہے. 6 حلقے یو پی کے. 6 حلقے یو پی کے. آپ کے پاس 6 حلقے سے کتنی جماعتیں ہیں یو پی کی؟ اس میں جتنے حلقے ہیں اس میں ایک حلقے سے تھوڑا کم جماعتیں آئیں, باقی سب حلقوں سے اچھی طرح سے جماعتیں آئیں. ایک حلقے سے تھوڑا کم جماعتیں ہیں, باقی سب حلقوں سے. کتنی آئی جماعتیں, آپ کچھ اندازہ ہوگا اس کا؟ وہ اندازہ نہیں ہے کتنی, بلکہ مسلسل. اور باقی جو 16 صوبے ملے ہیں ان میں سب میں سے جماعتیں آئیں آ رہی ہیں جماعتیں. کچھ ایک آدھ صوبہ ہے جس میں تھوڑی کمزوری ہے, ورنہ الحمدللہ ہمارا جب کام شروع ہوا 18% تھا. ہم نے وہ پرسنٹیج نکال کے رکھی ہے. پھر اللہ کا شکر ہے یہاں سے جماعتیں آنا شروع ہوئی, بمبئی سے, بھوپال سے. مہاراشٹر والوں نے محنت کی, سب نے محنت کی الحمدللہ, اللہ جزائے خیر دے ان کو. تو 26% پر پہنچے ہم, اور اس وقت 36% ہے. یہ اللہ کا احسان ہے, کرم ہے. 100% مسلمان کی آبادی کے اعتبار سے 36% مسلمانوں میں کام آ گیا ہے. 36% مساجد کے اندر کام آیا ہے. 36% مساجد کے اندر کام آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے چاہا وہ جلدی 100% ہونا چاہیے انشاءاللہ. بڑی صلاحیت کا علاقہ ہے, جتنا بھی اس میں سے آپ نکال لیں گے فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں ڈرتے ہیں شرائط سے, جو حضرت نے طے کیا تھا. ہم نے کئی بار حضرت سے عرض بھی کیا, انہوں نے فرمایا ہمیں کثرت جماعت نہیں, قوت جماعت چاہیے. یہ حضرت کے الفاظ مبارک ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کے لیے تو شرائط ہیں, جو جموں کا علاقہ ہے اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو وادی کے وہ کشمیر کے لیے. اس کے لیے یہ ہے وادی کا یہ ہے کہ 4 مہینے لگایا ہوا ہو, ایک باری ہو, یہ 3 بار شرط نہیں ہے, کچھ اور ایسا شرط نہیں ہے. 4 مہینے لگایا ہو یا سنجیدہ ساتھی ہو,
कुछ निकाह वगैरह का भी शर्त नहीं है, जो बहुत सारी चीज़ें हमने खुद बहुत जो है यहाँ पे तय कर दी है, कोई शर्त नहीं है। ये तो वादी वालों की जिम्मेदारी है कि आने वाली जमातों का इस्तेमाल। देखिए हमें बहुत अरसे से आपसे बात कहना चाह रहे हैं, आज आप बैठे तो अल्लाह ने जहन में डाल दी। आप हजरात अपनी जमातों को इतना ज़्यादा मशगूल रखें, इतना ज़्यादा मशगूल कि फिर किसी और चीज़ की तरफ जहन न जाए। ये आने वाले मेहमान की फिक्र होती है। आप एक घर के अंदर मेहमान चला जाए बनकर, घर वाले मेज़बान तवज्जो न दें तो ये मेहमान उकता जाता है, ये मेहमान दूसरे कामों में लग जाता है। घर वाले तवज्जो दें तो इस मेहमान का वक्त ज़ाया नहीं होता, वो खुश होता है घर में आकर। तो इसी तरह हमारी जमातें हैं। देखिए मैं बहुत अहम बात आपसे अर्ज कर रहा, हमारी जमातें जितनी भी जिन कमज़ोर इलाकों के अंदर जा रही या जिन इलाकों के अंदर शुरूत है कुछ उन इलाकों के अंदर जा रही, इनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि ये सुबह से लेकर शाम तक मुस्तकिल तौर पर इतना मशगूल रखें जमातों को, इन्हें किसी और चीज़ का ख्याल ना आए। हमारे यहाँ दस्तरखान पर खाना चल रहा, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह खाना खा रहे। एक साहब कहने लगे हजरत खाने के अंदर नमक कम है, या किसी से कहने लगे भाई नमक लेके आओ नमक कम। हजरत नाराज हो गए इस बात के ऊपर, कहने लगे हम उम्मत को दोज़ख से बचाकर जन्नत में दाखिल करने की फिक्र के अंदर लगे हुए हैं, तुम सिर्फ खाने के नमक को सोच रहे, इसके अंदर कम है इसके अंदर ज्यादा है। यानी ये तो एक खाने की चीज, एक मिसाल दे रहे हैं हम आपको, सुबह से लेके शाम तक की ऐसी फिक्रें हो, क्या खाया क्या नहीं खाया, कहाँ रहे कहाँ नहीं सोए, ऐसी मेहनत ये इलाके वाले करवाते हैं। जाने वाली जमात नहीं कर सकती ऐसी मेहनत, जैसी इलाके वाले मेहनत करवा सकते हैं उनसे। तो इसके आप हजरात फिक्र करें पूरे वादी हम ऐसा करते हैं, जो जमात आती है सबसे पहले उससे हम मुज़ाकरा करते हैं। एक तो वहाँ की नौयत के एतबार से भी हम मुज़ाकरा करते हैं, वरना मुज़ाकरों से मसला हल हो जाता तो वो तो 60-70 साल पहले हो चुका होता। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त लेकर फिरने की जरूरत है इनको, दो साथी मुस्तकिल साथ लगाकर। आपने किसी हल्के के अंदर जमात दी, आपने इस जमात देकर पूछा उन हल्के वालों से, भाई हम आपको जमात दे रहे हैं, ये हल्के वाले खड़े होकर कह दे 4 जमातें हमें दे दो, 6 जमातें हमें दे दो, हमारा तकाजा 8 जमातों का है। आप 8 जमातों की नुसरत बताइए क्या करेंगे? कितने हल्के के साथी होंगे जमात के साथ बिस्तर डालेंगे? कितने हल्कों के साथी होंगे जमातों को घर घर के ऊपर मुलाकात कराएंगे? कितने हल्कों के साथी होंगे जो 24 घंटे जमात के साथ मिलकर मस्जिद की आबादी करेंगे? कितने हल्कों के साथी होंगे जो इनसे सारे दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कराएंगे? ये असल बात है। हम सिर्फ जमात से मुज़ाकरा करके उसे फिक्रमंद कर दें। मुज़ाकरा तो निज़ामुद्दीन से सुन के जा रही है, अपने इलाके से मुज़ाकरा सुन के जा रही है। तो इस वास्ते ऐसे जिम्मेदार साथी साथ लगाना जो जमात को लेकर इलाके के अंदर फिरे, ये है असल फिक्र की। जो नए इलाके हैं हमारे हजरत, अक्सर तो नए इलाके हैं, उसमें थोड़ी सी इसमें कमी रहती है, इसमें जमातों को खुद ही जरा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात, लेकिन जो पुराने इलाके हैं उसमें मजबूत, और एक तो इनको ऐसे पहाड़ों पे नहीं चढ़ाते हम लोग, मैदानी इलाकों में, माहौल के इलाकों में इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हमारी जमातें अपनी खुद जाती हैं। हजरत ये बात इनसे वादी वालों से कहने की तो ये बात है, लेकिन सारा मुल्क जो बैठा है वो इसकी तवक्को नहीं करे कि हमारे साथ मुस्तकिल नुसरत वाले। ऐसी जगह होंगी कि जहाँ पे कोई नुसरत नहीं होगी, जैसे मुल्कों के अंदर हम जमातें डाल रहे हैं कि कह रहे हैं कि वहाँ तो मस्जिदें भी नहीं और वहाँ पे मुसलमानों का भी पता नहीं और वहाँ कोई इस्तकबाल नहीं, होटलों में ठहरना है। तो जहाँ इस तरह से हम उन मुल्कों के लिए कहना है, तो ऐसे तकाज़ों के ऊपर जमातें तो पूरे मजबूत अज़ाइम इरादों के साथ जाएं। हाँ, ये जो नुसरत की बात इनसे कही, ये ज़रूर करें। दूसरी बात हजरत ये है कि ये हमारी जो जमातें तकाज़ों के ऊपर जा रही हैं, इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि चिल्ले की जमातें जो हैं तकाज़ों के ऊपर नाकाफ़ी होती हैं। चिल्ले की जमातों से काम नहीं हो पा रहा। तकरीबन महीना भर तो वहाँ की नौयत हालात समझने के अंदर लग जाते हैं। अब बचे 10 दिन, तो 10 दिन के अंदर वापसी का फिक्र हो गया तो काम नहीं कर पाती। ये जमात 4 महीने की जमात जाए, 1.5 चिल्ले ही कम से कम अगर लेके जाती है तो इसको 1 महीना तो काम का मिल जाता है। यानी चिल्ले से ऊपर की जमातें हों, चिल्ले से ऊपर की जमातें हों, वो लेके जाएं तो इंशाल्लाह उसका कुछ वक्त मिलेगा इनको काम करने के लिए, वरना चिल्ले की जमातें तो वापस आ जाती हैं। 4 महीने की जमात, इतना बड़ा खुरूज हो रहा है माशाअल्लाह। खास तौर से महाराष्ट्र वालों ने कितना बड़ा खुरूज अपना बताया, हमारे दिल्ली वालों ने, यूपी वालों ने कितना बड़ा खुरूज अपना बताया है। तो इनमें मुकद्दम करें 4 महीने की जमातें बाहर तकाज़ों के ऊपर। बुलाए, किसको बुला रहे? बंगाल आ जाए। आए जी, बंगाल आ जाए, उसके बाद राजस्थान बड़ा है ऐसा। ये भी बस कोई और बात नहीं, इनकी रवानगी अलग से हो, लोगों की रवानगी हो, क्योंकि तकाज़े की जमातें तो आपको कारगुजारी
की सतह से आगे चला। शुरू कर 4180 जमातें कुल साल में निकल रही हैं, उसमें से 970 जमातें तकाज़ों पर भेजी गई। उनमें खासकर आसाम और बिहार हमें मिला है। तो जैसे आसाम के जो इलाके हमें मिले थे, उन इलाकों में हमारे साथी गए, हालात का जायज़ा लिया और हालात का जायज़ा लेकर फिर अपने ज़िलों को उन पर डाला। बाकायदा जमातें जब जाती हैं तो कोशिश ये होती है, पूरे तौर पर काबू नहीं कर पाए हैं, कि उस पर्चे को सामने रखकर जमात का हाल देखकर फिर उन पर तकाजा डाला जाता है कि ये काम तुमको पूरा कर कर आना है। फिर वापस आने पर कारगुजारी भेजी, पहले भेजते हैं पूरा जो हमें ज़िला मिला आसाम का, उस ज़िले में हम फिरे, हाल वहाँ के जिम्मेदारों से मिले, हालात का जायज़ा लिया, पर्चा लिया उनका। वो पर्चा लेकर फिर जब जो हमारा जो रवानगी की बात करता है वो जमात का हाल देखता है, पर्चे को देखता है। वो जमात का हाल देखकर जहाँ मस्तूरात के काम की ज़रूरत है, जमात में से साथी हैं, तो वहाँ काम की उस दर्जे में काम को आगे बढ़ाने की फिक्र। इस जी कितनी जमातें? 970 जमातें हमने भेजी हैं। 970 जमातें आपने आसाम और बिहार में भेजी हैं, 2 जगह मिली हुई। और खाल खाल कुछ इलाके हमें मिले हैं, जैसे अंडमान के कुछ तकाजे हैं और मुस्तकिल तकाजे। 270 में से 4 महीने कितनी भेजी हैं? 4 महीने कितनी होंगी भाई साहब? वादी वगैरह भी भेजी। 4 महीने कितनी जमाते हैं? नहीं, आधी 4 महीने कितनी हैं? आधी होंगी, आधी जमाते गई हैं। 450 जमाते। ये इतने साथी जो बैठे हैं बंगाल के, इनमें से कोई साथी जिसने 4 महीने किसी तकाजे पे लगाए हों, वो उसने कैसे काम किया जमात? हाँ, जरा सा ये जमात वाली बात भी आ जाए। एक दरखास्त बहुत अहम थी। नहीं, पहले एक बात जो है उसकी बात जी। अच्छा ठीक बेटा। कोई ऐसा साथी यहाँ बैठा हो जिसने तकाजे पे 4 महीने लगाए, किस नौयत से मेहनत की एक उमूमी जमात ने? ऐसा कोई साथी किसी और सूबे का हो, किसी और सूबे आ जाए। आप जो जमात है, हम 2 बातें आप हजरात से बड़ी बुनियादी अर्ज करना चाहते हैं। नंबर 1 बात तो जरा मुतवज्जो होकर ध्यान से, नंबर 1 बात तो ये है कि जो हमारी जमातें तकाज़ों के ऊपर जा रही हैं, बड़े एहतमाम से इनके साथ रवानगी होनी चाहिए। जैसे माशाल्लाह सुना रहे बंगाल वाले, ये इनके यहाँ रवानगी कि जिस इलाके के अंदर भेज रहे उस इलाके के अहवाल से बाखबर करके, साथियों को फिक्रमंद करके, कि आपको भेजा जा रहा है इलाके के अंदर काम जमाने के वास्ते, आपको भेजा जा रहा है इलाके के अंदर काम उठाने के वास्ते, खूब अच्छी तरीके से इनका एहतमाम से इनसे रवानगी हो। नंबर दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में जमातें जा रही ये बतौर तबर्रुक नहीं जा रही हैं, ये समझिएगा अच्छी तरीके से। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक मस्जिद के अंदर काम जमाए बगैर जमात का दूसरी मस्जिद के अंदर चला जाना यह है कि शैतान अपनी चाल में से चाल के अंदर कामयाब हो गया। शैतान का अपनी चाल में कामयाब हो जाना है, किसी एक इलाके में काम जमाए बगैर किसी दूसरे इलाके के अंदर। 4 महीने की जमात चली, एक चिल्ला इस इलाके के अंदर, दूसरा चिल्ला फला इलाके के अंदर, तीसरा चिल्ला फला इलाके के अंदर, 2 दिन इस मस्जिद के अंदर, 2 दिन उस मस्जिद के अंदर। तारुफ की सतह से काम आगे बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब तो जब आप इलाके के अंदर दाखिल होते हैं, मुसलमान तो मुसलमान अगयार समझ जाते हैं कि ये जमात है, छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं कि तबलीगी जमात आ रही। हम सिर्फ तारुफ करा के आगे चले गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत भी हो गई, तारुफ भी हो गया, काम आगे बढ़ गया। नहीं, मस्जिदों के अंदर पढ़कर काम करना मुस्तकिल तौर पर, एक एक मस्जिद के अंदर जब तक काम जम ना जाए उस वक्त तक हमारे साथी आगे ना बढ़े। मकामी साथियों को बार बार लेकर अमली मेहनत करके मस्जिद के अंदर दिखाना, तालीम मस्जिद के अंदर जिंदा हो जाए और मस्जिद के अंदर मशवरा उनका सही तरतीब पर आ जाए, मस्जिद के अंदर उनकी रोजाना 2.5 घंटे की मेहनत अपने सामने शुरू हो जाए, इसको तरकीज कहते हैं बाकायदा। अब तो हर जमात वो कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर एक अपने आसमान के अंदर तैर रहा, कुछ पता ही नहीं चलता कि इनका क्या। हम रोजाना रवानगी में इस बात को बड़े एहतमाम से कहते हैं कि रोजाना हर मस्जिद के अंदर 3 काम होते हैं। देखिए समझिए, हमें निकलने वाली जमात है जो तकाज़ों के अंदर जमातें भेज रहे, एक हर मस्जिद के अंदर रोजाना का मशवरा है, एक हर मस्जिद के अंदर रोजाना की तालीम है, एक मस्जिद के अंदर रोजाना 2.5 घंटे की मेहनत है, 8 घंटे की मेहनत जितनी भी होती है। हमारी जमातों की, निकलने वाली जमातों की जिम्मेदारी है इन तीनों आमाल के अंदर पूरी जमात शरीक हो हमारी, इन तीनों आमाल के अंदर
یہ نہیں کہ دو ساتھی جا کر مشورہ سنا دیں گے, دو ساتھی مشورہ لکھ کر ہماری جماعت کے پاس آ جائیں گے, نہیں, پوری جماعت مشورے کے اندر شریک ہو رہی, پوری جماعت آدھے گھنٹے کی تعلیم کے اندر بیٹھ رہی. اگر نہیں بیٹھ رہی جماعت آدھے گھنٹے کی تعلیم کے اندر, یہ مسجد کے اندر آدھے گھنٹے تعلیم شروع نہیں کروا سکتے. تو اس واسطے ایک ایک مسجد کے اندر کام کو جمانے کی فکر, اور جس مسجد میں کام جمے اس کے بعد اگلی مسجد کو لیں. حضرت ایک درخواست جی فرمائے. ہمیں بیک وقت 1700 جماعتیں چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان والوں کا بڑا علاقہ, ہندوستان کا بڑا علاقہ جہاں ایمان والے ہیں, 70%, 80% بھی علاقے ہمارے ہیں, لیکن ہم وہاں تک صحیح معنوں میں پہنچ نہیں پا رہے. کمزور علاقے کن کن کو دیے ہوئے ہیں؟ ہمیں کوئی بھی علاقہ نہیں ملا ہوا. ہمیں تو ملا ہوا آسام بھی اور بہار بھی, ہمارے پاس کوئی علاقہ نہیں ہے, اور ہمیں 1700 جماعتیں چاہیے. ہم 356 جماعتیں اس وقت بھیج پا رہے ہیں. بڑے صوبے کچھ اگر ہمیں ملیں تو ہمارے یہ تقاضے. بہت بہتر بات ہے, تو ہمیں دے دیجیے لکھ کر, وہ اضلاع آپ ہمیں لکھ کر دے دیجیے. ہم انشاءاللہ کسی وقت بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کے کر لیں گے, ان کو تقسیم کروا دیں گے. ان کو وہ سارے اضلاع ہمیں لکھ کر دے دیجیے گا, کون کون سے بلائیے. تو پہلے بتا دیں, تو آدھا گھنٹہ لے گیا, یہ تو پورے دن کی مجلس. اچھی بات ہوگی, وہ تو ویسے سب اچھا. چلیے لاک ڈاؤن کے وہاں سے بھی شروعات آ جائے جی. کس کو بلا رہے ہیں؟ ان کو بلایا نا, وہ آپ بنا کیا ہے کلکتہ, بنگال نہیں, بہار, جو بھی جہاں بھی. ہماری جماعت 4 ماہ کی تھی. یہ 2 ماہ وادی میں ہندواڑہ میں کام کی, اور 2 ماہ یہ تریپورہ میں ادے پور میں کام کی. ہماری پیدل جماعت تھی. ہم حضرات ادے پور پہنچے. ادے پور میں ہمیں مرکزی حلقہ ملا. اس حلقے میں محنت کے لیے ہمیں پہلے 15 دن کا انہوں نے رخ دیا. 15 دن کا پہلی بات تو اس کو اچھی طرح پورا ملک محفوظ کر لے اس بات کو کہ اگر 4 مہینے کی جماعت ہے تو ایک ہی صوبے کے اندر پورا وقت لگے گا, بلکہ ایک ضلع کے اندر پورا وقت لگے گا. ضلع بھی تبدیل نہیں ہو, اور بلا ضرورت حلقے بھی تبدیل نہ ہو جلدی جلدی. یہ کوئی مستورات کی جماعت نہیں ہے کہ ایک مسجد کے ایک گھر کے اندر قیام ہو گیا تو اب دوسرے گھر کے اندر اس محلے میں قیام نہیں ہوگا, محلہ تبدیل ہوگا. ایک ایک محلے کے اندر, ایک ایک مسجد کے اندر کام کریں اچھی طریقے سے جم کر, اور جب تک کام اچھی طرح جم نہ جائے یہ فوراً اجرت نہ کریں آگے بڑھنے کی. تو اس کا تو پوری طریقے سے اہتمام کریں تمام تر لوگ. جی چلیے. وہاں پہ ہمیں ایک حلقہ, پہلے حلقہ ملا. اس حلقے میں ہم 1 ہفتہ سے کچھ زیادہ وقت گزارا. وہاں پہ مسلمان کی آبادی بالکل بہت کم ہے. ادے پور میں 4% مسلمان ہیں, جس میں ان کے نام کے اعتبار سے بھی وہ باقی نہیں ہیں. جو غیروں کا نام ہے ان کا پہلے تو قریب 1 ہفتہ لگا ان حضرات سے ملاقات میں, پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا. اور ان کے چند ذمہ دار ہیں جو بیرون کے تقاضے پہ چل رہے, بیرون جماعت میں ہیں, وہاں اس طرح کے ذمہ دار بھی نہیں تھے. تو ساتھیوں نے محنت کیا, وہاں پہ ملاقات کر کے سب کو پہلے 3 دن کی جماعتوں میں نکالنا شروع کیا. ان حضرات سے پتہ چلا, غیر بھی بتانے لگے یہ ہیں ایمان والے, یہ ہیں ایمان والے. تو ان سے ملاقات کر کے ان کو مسجد میں لایا. مسجد میں الحمدللہ ہر نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی محنت, اور 24 گھنٹہ مسجد کو آباد. رات میں بھی 2 گھنٹہ کا شفٹ بنایا جاتا تھا, اور رات میں بھی اعمال ہوتے تھے. وہاں سے 3 دن کی جماعتیں نکلی. الحمدللہ 119 جماعتیں نکلی کم و بیش 3 دن کی, جس میں الحمدللہ 4 ماہ چلے کی نقد تشکیل ہوئی, اور نقد ان کو لے کے آئے. الحمدللہ ان میں ہر مساجد میں مسجد کی آبادی کی محنت اور 5 اعمال کے اعتبار سے کام شروع ہوا. الحمدللہ. واہ جی واہ, ماشاء اللہ, اللہ بہت. جا جاؤ راجستھان والے آ جائے, بتائیے. اس کا تو ٹائم چاہیے. راجستھان کو ایک تو وادی کا کٹوا ملا, سال بھر میں 10-12 جماعت ہم بھیج پائے. اسی طرح گجرات کا سورت ہے, واپی ہے, بھاؤ نگر ہے, یہاں الحمدللہ جماعتیں بھیجی. کتنی بھیج دی گجرات میں جماعتیں آپ؟ چند جماعتیں گئی, تسلسل ہم نہیں بنا پائے. وجہ ہمارے خود کے علاقے ایسے ہیں, ایسے بنجر ہیں, دوسرے صوبوں کو دے وہ بھی تسلسل نہیں بنا پاتے. خصوصاً ہمارا میواڑ کا علاقہ ہے, یہ متاثر علاقہ ہے, کناروں کا علاقہ ہے,
उनको मेवाड़ वालों को हजरत यहाँ बुलाया था रमजान में। हजरत ने उनके हाल सुनकर ये कहा था, भाई बम्बई वालों, महाराष्ट्र वालों को इनको कहो मजबूत जमातें यहाँ डालें। हमने बम्बई वालों को अर्ज किया, उन्होंने कहा भी हमें जो इलाके मिले हुए वहाँ भी हम तसलसल बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, अगर ये यहाँ से फिर तकाजा देते दूसरा हमें कम करना पड़ेगा। तो ये जिलों के लिए मुस्तकिल हमें जमातें चाहिए। ये बाड़मेर है और जालोर जिला है, सिरोही है। आपको कमजोर इलाके कौन कौन से दिए हुए हैं? वादी का कटवा, वादी का कटवा दिया हुआ है? नहीं, हाँ वादी का कटवा दिया। और कौन से इलाके दिए हुए हैं कमजोर आपको? गुजरात के जैसे सूरत है और अहमदाबाद है, वापी है, भावनगर भी है। तो उन्होंने महदूद जमातें मंगाते हैं, उतनी भेजी हमने। भेजी हैं आपने इतनी जमातें, माशाल्लाह। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है? क्या खुरूज है आपके यहाँ का सालाना? खुरूज तो 1100 जमातें साल में निकली है। 240 जमातें 4 महीने। 1100 जमातें चिल्ले की निकली, 240 जमातें निकली 4 माह। कुल कितनी हो गई? 1340 जमातें आपके यहाँ से निकली हैं। 1340 जमातों में से कितना खुरूज आपने बाहर करवाया? बाहर कितनी तकाजों के ऊपर? तकरीबन 50 से जमातों का। क्यों? ये तो बड़ी कमी है ना, ये तो बहुत बड़ी कमी आ गई है। यानी 50 जमातें सिर्फ आपकी बाहर निकली। भाई बेशक देखो, सूबे की कमजोरी अपनी जगह पर है और सूबे के अंदर चलना साथियों का अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी कलील तादाद बाहर जा रही है, तो बहुत कम है। 1300 जमातें अंदर चली। ये जो आप फरमा रहे, एक चिल्ला एक साल अपने सूबे में लगावे, दूसरे कमजोर इलाकों में लगावे, या मुल्क में कहीं भी लगा सकते हैं। नहीं, 1 साल का है, 3 साल में खुरूज अपने यहाँ का। फिर भी अगर आप इसके हिसाब से भी लगाकर देख लिया जाए तो फिर भी 1% तो कम से कम, 1 हिस्सा तो 2 हिस्से तो कम से कम बाहर निकलते हैं इसमें। 400-500 जमातें जाती कम से कम। फिर भी तो 300-400 जमातें बाहर जानी थी हर हाल के अंदर। तो इसको तो आप हजरात को पूरे मुल्क के एतबार से एहतमाम करना पड़ेगा। देखिए कि जो तकाजे हमें मिले हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा मुकद्दम तकाजे हैं हमारे पास। हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जमातें भेजें। हमारा तकाजा भी है ये हजरत। नया मजमा दूर नहीं जाएगा तो वो कैसे बनकर आएगा? हजरत हमारा तकाजा भी है, ये किनारे के जिले हैं, मुतासिर जिले हैं, इनके अंदर मुस्तकिल मजबूत जिलों, हजरत ने कहा मुस्तकिल बम्बई वालों को, महाराष्ट्र वालों को, इनको वो इलाके में दीजिए जो उनसे कमजोर, इंशाल्लाह उन्हें तकसीम कर देंगे। जी। जो आपके कमजोर इलाके हैं आप उसकी एक फेहरिस्त हमें दे दीजिए, और कौन कौन से उनको किन किन को दिया हुआ है जरा उसको भी बता दीजिए हमें, तो हम इंशाल्लाह उनके सामने रखेंगे। हजरत बाज़ कमजोर इलाकों में निजामुद्दीन से जमात डाली तो इन्होंने कह दिया इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं, इतनी जमातें चाहिए। ये आए थे आपके साथ उदयपुर के, और उसके तो हमने यहाँ से जमातें डाली। यहाँ से मुस्तकिल फिक्र हो रही है, निजामुद्दीन से तो डाल रहे हैं, लेकिन जिन सूबों को हजरत ने कहा था ना वो सूबे ध्यान नहीं दिया। बस आसाम, ये सबसे बड़ा सूबा है। आसाम वाले आए, आसाम बस करने आसाम, वहाँ से बस बांग्लादेश हमें और काम ये भी बहुत बड़ा काम हुआ तक। असम को तो मतलब किसी मतलब सूबे को जिम्मेदारी दिया नहीं गया जी। और हमारे जमात जो निकले साल भर में 3,500 जमात निकले हैं। 3,500 के बावजूद किसी को नहीं दिया, किसी को दिया नहीं गया। हमारे सूबे को किसी को जिम्मेदारी दिया नहीं गया। और 1,000 के करीब जो है वो 4 महीने की जमात निकली है, और 2,500 के करीब जो है चिल्ले की जमात निकली है। आसाम कितना बाहर निकला है आप हजरात की, कितनी जमातें गई बाहर? हमारे जमात में 500-600 जमात जो बाहर गई है, बंगाल जाते रहते हैं, दिल्ली में भी भेजे, यूपी में भी भेजे हैं। और अंदर कितनी चली है? 2,500 अंदर चली है तकरीबन जी। इनको कोई सुबह दिया नहीं गया। जो लगे हुए इलाके हैं, हाँ, बिहार के भी इलाके भी हमें दे सकते हैं, और इधर नेपाल भी दे सकते हैं। नेपाल भी हमारे करीब है, और हमारे बहुत सारे आदमी जो है वो नेपाली जुबान भी जानते हैं। वो एक बात आती है तो ये एक वक्त सोच लेते हैं, अभी सिर्फ मुल्क वालों को बता दें कि जिसको जो तकाजे दिए हुए हैं और जिनके सामने जो तकाजे बाकी हैं, ये ना जो कमजोर इलाके आप हर एक लिख के दे दे हमें। 2-2 साथियों कितने बड़े मजबूर की तरतीब समझनी मुश्किल है। 2-2 साथियों को बुलवा ले अपने पास, इसलिए कितनी जमात दे गई, कितनी गई, एक मरतबा मजबूरी तौर पर बैठकर एक मजलिस। एक बात हमारे जहन में आ रही है कि अच्छी तरह समझ लें सारे मुल्क, पूरा हमारे सब साथी, सारे सूबे अच्छी तरह महफूज कर लें इस बात को कि आप हजरात को जो मजबूत आप हजरात को जो कमजोर इलाके मेहनत के वास्ते दिए हुए हैं
ان سارے علاقوں کو اپنے پاس لکھ لیجئے، اور جو آپ کے علاقے کمزور آپ کے صوبے کے اندر ہیں وہ کسی کو دیے ہوئے ہیں یا کسی کو دیے ہوئے نہیں ہیں، جیسے راجستھان والوں نے بتایا ہمارے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو ابھی تک محنت کے واسطے کسی کو نہیں دیے، اسے آپ کمزوری محسوس کرتے ہیں، ان سب کو اپنے ہاں لکھ لیجئے۔ کمزور علاقوں میں کتنی جماعتوں کی ضرورت ہے اس کو بھی لکھ لیجئے، اور مضبوط علاقوں میں کتنی جماعتیں آپ نے ڈالی ہیں اس کو بھی لکھ کر ہم کسی وقت انشاءاللہ کوئی وقت مشورے سے طے کر کر دو ساتھیوں کو بلا لیں گے پورے ملک سے، اپنے 2 ساتھی متعین کر لیں مشورے سے جو ایسے اس فکر کو لے کر چلنے والے ساتھی ہوں، ہم ان کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ اتنے بڑے مجمع میں سب کی یہ ترتیب سننی ذرا مشکل کام ہو جائے۔ جتنی ہو گئی بات یہ تو ہو گئی، اب اس کے علاوہ جو باقی رہ گئی اس کے اندر کچھ تبدیلی کی ضرورت اگر محسوس ہوگی تو پھر نیچے حضرت کے سامنے مشورے میں رکھ کر اسے تبدیل بھی کر لیں گے، کوئی بات پوچھنی ہوگی تو ان صوبے والوں کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ تو 2 ساتھی متعین کر کے تمام صوبے والے اپنے وہ ہمارے پاس ان ساری چیزوں کو لکھ کر بھیج دیں، مضبوط علاقے کون کون سے آپ کو دیے ہوئے ہیں، کمزور علاقے کون کون سے آپ کو دیے ہوئے ہیں کام کے واسطے، اور کون کون علاقے آپ کے ہاں ایسے کمزور ہیں جو آپ مضبوط کے حوالے کروانا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں لکھ کر دے دیں۔ جو کمزور علاقے ہیں کس صوبے کو دینے کی رائے اس کی فہرست؟ ہاں جن جو کمزور علاقے ہیں وہ کن مضبوط صوبے کی جماعتیں اس میں زیادہ مؤثر رہیں گی، جیسے ابھی بتا رہے تھے راجستھان گجرات والے کہ ہمارے یہاں مہاراشٹر والے آ جائیں تو بڑا اچھا ہے، اسی طرح راجستھان والے بھی کہہ رہے تھے ہمارے کچھ، تو کون سے مؤثر رہیں گے اس میں ان کو ہمیں بتا دیا جائے۔ اچھا، اور وہی ایک بات ہے کہ ہمارے وہاں ان کے بہت سارے شہروں میں ہیں جو پلی چکتے ہیں، بہت بیچارے غریب کمزور لوگ ہیں، یہ آسام کی طرح خروج ہے، اگر یہ آسام کی جماعتوں کو تکلیف دے کے بھیجے کہ پلی والوں میں کام کرتا ہے آسام کے لوگوں میں تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تقریباً 40,000 ہزار ہے میرٹھ میں، بہت اچھا کام ہو سکتا ہے آسام والے میں۔ تشریف رکھیں، بتائیے اسلم صاحب کیا فرما رہے تھے؟ کہ آپ کی طرف سے یہ ہدایت ملے، ہمارے ہاں عورتوں میں اختلاط ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکیاں غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، ایسے 2-3 جو علاقے ہیں یہ انشاءاللہ اسلم صاحب سب کے اللہ نے ترغیب دیں گے ان کو کہ ساری ترتیب انشاءاللہ ہو جائے اور ان کے یہاں جماعتیں ڈالیں۔ ایک مرتبہ سے عبداللہ کو اور جو آپ کے یہاں کے ساتھی ہیں 2 ساتھی پورا تقاضا لکھ کر ان کے ساتھ بھجوا دیجیے ہمارے پاس، بہت اچھا، اس کو لے کے انشاءاللہ اس تقاضے کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ 2-3 باتیں ذہن کے اندر تھیں جو آپ حضرات کے سامنے صبح کی کارگزاری کے غور اس میں رکھنی تھی بہت ضروری، تو وہ ذرا سا ہمارے ساتھی اہتمام سے سن بھی لیں اور اسے محفوظ کر لیں اپنے پاس۔ سب سے پہلی بات جو آپ حضرات سے درخواست کرنی تھی، پورے ہی ملک کے اعتبار سے جو بہت غور کر کر اندازہ ہوا اس بات کا، ہمارے یہاں پورے ملک میں ہر صوبے کے اندر مستورات کی ہفتہ واری تعلیم کی بڑی کمی محسوس ہوئی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ قوائف پورے نہیں، اس واسطے ہفتہ واری تعلیم نہیں ہو رہی، قوائف سے زیادہ یعنی مستورات زیادہ موجود ہیں، وقت لگائی ہوئی، ہفتہ واری تعلیم کم ہو رہی ہے، یعنی الٹا ہو گیا نظام۔ سمجھ گئے نا ہماری بات کو؟ تو ایک تو ہمارا پورا ملک اس بات کی بہت اہتمام سے فکر کرے۔ دیکھیے بس صرف ایک شرط ہے، 3 سہ روزہ لگائی ہوئی، کم سے کم 3 سہ روزہ لگائی ہوئی مستورات، 2 عشرہ لگائی ہوئی مستورات، 3 سہ روزہ لگائی ہوئی مستورات، 2 عشرہ لگائی ہوئی مستورات جہاں موجود ہیں وہاں ہفتہ واری تعلیم شروع کریں۔ تو یہ بعض مرتبہ علاقے والے پوچھتے نہیں، بڑی تعداد ان کے یہاں مستورات کے وقت لگانے والے ہوتی ہے اور ذمہ دار فکر نہیں کرتے۔ ہر ماہانہ جوڑ میں، ہر مشورے کے اندر اس بات کی خاص طور سے فکر دلانی ہے کہ آپ کے یہاں قوائف پورے ہیں، آپ کے یہاں ابھی تک ہفتہ واری تعلیم کیوں نہیں شروع ہوئی۔ تو ایک تو سب سے پہلے اس بات کی پوری طریقے سے کوشش کی جائے۔ نمبر دوسری بات، بھائی بہت اہتمام سے اس بات کو آپ حضرات سے عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات علماء کو اپنے بڑی تعداد کے اندر بھیجے نظام الدین۔ ابھی تک ہمارے صوبے والے اس بات کو دل کے اوپر نہیں لے پا رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی کہ علماء حضرات ہمارے یہاں بہت کم تعداد کے اندر ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ نہیں، اس میں کئی سال پہلے سے یہ بات مستقل طور پر سہمائی مشورے کے اندر کہی جا رہی ہے کہ صوبے والوں کو دوسرا سال جو علماء کا دوسرا چلہ ہے، 1 سال کا چلہ اپنے یہاں ہے، دوسرے سال کا جو چلہ ہے علماء حضرات
حضرات کا ان کا مشورے کا اختیار بالکل نہیں ہے. دیکھیں اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیں, یہ مشورے کی چیز ہی نہیں ہے. صوبے والوں کا اس میں مشورہ ہے ہی نہیں کچھ بھی, بالکل بھی. انہیں علی کل حال دوسرا سال کا خروج لے کر نظام الدین آنا ہی آنا ہے, چاہے صوبے میں اجتماع ہو رہا ہو, چاہے صوبے میں کتنا بھی ضروری تقاضا ہو. اچھی طرح محفوظ کر لیں اپنے پاس, چاہے صوبے میں کتنا بھی ضروری تقاضا ہو, دوسرے سال کا چلہ لے کر کہاں آنا ہے؟ نظام الدین. اگر آپ حضرات کو اس وقت علماء کی ضرورت ہے, آپ ان کا تقاضے پر دوسرا چلہ لیجئے, نظام الدین کا چلہ نہیں لے سکتے آپ حضرات ان کا. تو اس کی پوری طریقے سے فکر کروانی ہے کہ دوسرا چلہ لے کر کہاں آئے؟ نظام الدین آئے. اگر آپ کو تقاضا ہے صوبے کا, کوئی جوڑ ہونے والا ہے صوبے کا, کوئی تقاضا صوبے کے اندر ہے چلنے کا, آپ ان سے درخواست کیجئے آپ ہمیں ایک چلہ اور دے دیجئے, لیکن تقاضا نظام الدین والا چلہ آپ روک لیں وہاں پر, اس کی بالکل ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے پورے ملک کے اندر. انہیں ہر حال کے اندر کہاں بھیجنا ہے؟ نظام الدین بھیجنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پوری طریقے سے کوشش ہو, یہ ہم مستقل طور پر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے رہے, ہمارا وقت لگایا ہوا عملہ متحرک نہیں بن پا رہا ہے. یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیے حضرت فرمایا کرتے تھے, نئے لوگ اس کام میں آ رہے ہوں, پرانے لوگ کام سے بیٹھ رہے ہوں, یہ کام کی ترقی نہیں ہے, کام کی تنزلی ہے. ابو سفیان سے ہرقل نے یہی پوچھا تھا کہ بتائیے مجھے, کیا ایک مرتبہ جو ان کا ساتھ دیتا ہے پیچھے ہٹتا ہے؟ کیا نہیں, جو ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر کچھ بھی حال آ جائے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا دوبارہ. یہ سمجھیے ہماری بات کو اچھی طریقے سے. صرف 15%, 10% چلہ لگائے ہوئے متحرک ہے, صرف 10%, 15% ہے جو چلہ لگائے ہوئے حرکت کے اندر ہے. آدھے سے زیادہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کام سے بیٹھے ہوئے ہیں. چند بنیادی وجوہات ہیں اس کی جو غور کرنے سے معلوم ہوتی, اور بھی ہوں گی لیکن اس کے اندر چند بنیادی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہم خروج جو اصل بنیاد ہے نکلنے کی اس کے اوپر تشکیل نہیں کر پا رہے. یہ بہت اہم بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. دیکھیے ہم اپنے مجمع کو صرف اس بات پر نکال لیں, آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, آپ کے نکلنے سے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, آپ تھوڑا بہت دینداری سیکھ لو گے. آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, گھر میں آئی ہوئی بیماری دور ہو جائے گی. یہ سب سے کمزور تشکیل ہے نکلنے کی. وہ اگر کام ہو جاتا ہے تو بھی دوبارہ نہیں نکلتا, اگر کام نہیں ہوتا تو بھی دوبارہ نہیں نکلتا. یہ بنیاد نہیں ہے نکلنے کی. دیکھیں جہاں احکامات ہوتے ہیں وہاں ظاہری فائدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جہاں کیا ہوتے ہیں احکامات, وہاں ظاہری فائدے کوئی, نماز کا فائدہ ہے کہ نماز برائی سے روک دیتی ہے. اگر اللہ نہ کرے نماز برائی سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دے. نہیں, نماز حکم ہونے کی وجہ سے پڑھ رہا ہے, فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو. زکوٰۃ کا فائدہ ہے, مال بڑھ جاتا ہے. زکوٰۃ دینے سے مال نہیں بڑھ رہا تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی زکوٰۃ دینا چھوڑ دے. نہیں, بلکہ اس بات کی فکر کرے کہ مجھے جیسی زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے تھی ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہو پا رہی, جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ایسی نماز نہیں. تو احکام کے اوپر اپنے مجموعے کو اٹھاؤ, صرف ظاہری فائدوں کے اوپر تشکیلیں نہیں. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہمارے خروج سے پیچھے رہ جاتے ہیں, دیکھیے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے خروج سے پیچھے رہ جانے کی جو وعیدیں ہیں وہ ہمارے مجمع کے اندر عام ہونی چاہیے. وعدے نئے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, وعیدیں پرانے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. جتنی ناراضگی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی ناراضگی ملتی نہیں کسی کے وجہ, ایک خروج سے صرف پیچھے رہے. ہمارے پاس حضرت جی کے معتبر آدمی کا لکھا ہوا بیان رکھا ہوا ہے. حضرت بیان کے اندر فرما رہے اگر ایک دن اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی وہی ناراضگی ہوگی جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناراضگی ہوئی. اب سوچئے تو صحیح, 1,20,000 چلے لگائے ہوئے میں سے 1,05,000 چلہ لگائے ہوئے گھروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, 15,000 خروج کے اوپر ہے. کیسے گاڑی قابو میں آ جائے گی, کیسے کام آ جائے گا قابو کے اندر؟ تو اس کی پوری طریقے سے فکر ہونی چاہیے. اہتمام کے ساتھ ان کو متحرک بنانے کی فکر. متحرک بنانے کے واسطے روزانہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی صبح سے لے کے شام تک روزانہ کی محنت میں ان کا استعمال کریں. جس دن بھی دعوت دینا چھٹ جائے گی اپنی مسجد کے اعتبار سے, اپنی ملاقاتوں کے اعتبار سے, سال پورا ہو جاتا ہے, جب سالانہ خروج کا وقت نکل جاتا ہے پھر ہم سالانہ خروج کی فکر کرتے ہیں. جب سالانہ خروج کا وقت گزر جاتا ہے جب ہم سالانہ خروج کی فکر کرتے ہیں. سالانہ خروج کی فکر جب آپ اس کو خروج میں لے کر نکلے ہیں جب سے کرنی پڑے گی, پھر کہیں جا کر سالانہ خروج ہوگا. دیکھیں سمجھے گا ہماری بات کو اچھی طریقے سے. اگر ہم اسی دن سے اس کا ذہن نہیں بنا کر چل دیں, بھائی آپ نے جنوری میں 4 ماہ لگائے تھے, اگلا سال آنے سے پہلے آپ کو 4 ماہ لگانے ہی لگانے ہیں, وہ لازماً سمجھ لیں اس بات کو,
تو خروج ممکن ہے. اگر ایک دن بھی اس فکر کے اندر کمی آئی اس کے سال کا خروج متاثر ہو کر رہ جائے گا. تو میرا محترم اس کی پوری طریقے سے فکر کریں. خاص طور سے آپ حضرات کے ہاں اجتماعات ہوتے ہیں سالانہ, آپ حضرات کے ہاں ماہانہ جوڑ ہوتے ہیں, آپ حضرات کے ہاں شب گزاریاں ہو رہی ہیں, آپ حضرات کے ہاں روزانہ 2.5 گھنٹے کی محنت ہے. ہم ہر فکر کے اندر سب سے زیادہ فکر جو غالب رکھیں وہ اپنے پرانے عملے کو متحرک بنانے کے رکھیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ بے حد قبول. اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور تیاری کریں نماز کی انشاءاللہ.